بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فرشتے اللہ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ وہ لطیف اور نورانی مخلوق ہیں اور عام انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بعض کم فہم لوگ فرشتوں کے خارجی وجود کا انکار کرتے ہیں اور ان قرآنی آیات کی تلاوت جن میں فرشتوں کا ذکر موجود ہے مجرد قوتوں کے طور پر کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسے تصورات گمراہی پر مبنی ہیں۔ ملائکہ احکام الہی کی تعمیل کرنے والے معزز مخلوق ہیں۔ ان کے وجود اور ان سے متعلق تفصیلات کو ماننا ایمان بالملائکہ کہلاتا ہے۔ فرشتوں کی کوئی خاص صورت نہیں، صورت اور بدن ان کے حق میں ایسا ہے جیسے انسان کے لیے ان کا لباس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے اختیار کر لیں۔ ہاں، قرآن شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے بازو ہیں، اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے ہیں، تاہم یہ فرشتے زیادہ مشہور ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے کہ آپ کون ہیں، آپ کے ذمے کیا کام ہے، آپ کی پیدائش کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے، اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کو گرنے سے کیوں روکا ہے، اگر آپ کا آنسو زمین پر گر گیا تو کیا ہوگا، سور کیا ہے، سور پھونکنے کے بعد کون سی 8 چیزیں باقی رہیں گی، روحوں کو سور میں کیوں رکھا جائے گا، سورہ اسرافیل میں کتنے سوراخ ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ تذکرہ روز حشر کی ہولناکیوں کا کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت اللہ پاک کے حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوبارہ سور پھونکیں گے تو مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، جہاں ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ قرآن مجید میں نفخہ سور کا ذکر ہے، البتہ اسرافیل علیہ السلام کا نام کہیں نہیں آیا۔ طبری، نسائی اور غزالی وغیرہ میں قیامت کے ضمن میں اسرافیل علیہ السلام کے تفصیلی حالات لکھے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو 4 مقرر فرشتوں میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے نہ صرف سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا بلکہ ان کو روحی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی زندگی دینے والا۔ مگر کیسے؟ جب پوری دنیا سرد برف کی لپیٹ میں ہوتی ہے، جب درخت بغیر پتوں کے ہو جاتے ہیں، جانور اپنی بلوں میں گھس کر اس شدید موسم کے گزرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک اور ذمہ داری دی جاتی ہے۔ بہار کے پہلے دن سے حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعا ایک نرم ہوا کی طرح زمین پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر موجود ہر چیز کو ایک نیا روپ دیتی ہے، ان کو جگاتی ہے جو سوئے رہتے ہیں۔ یہ دعا پھولوں کو باہر نکالتی ہے، درختوں کو ایک بار پھر ہرا بھرا کر دیتی ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں اور دنیا میں ہر طرف ایک نئی تازگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دنیا کے اس بدلتے دور کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم پر وہ زمین میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن تک ایسا ہی چلتا رہے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیدائش میں اللہ کا ایک بہت بڑا راز ہے، یہ بھی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہر ایک سانس پر اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، جو فرشتے اللہ کی عظیم قدرت کا ایک ریفلیکشن ہے۔ یہ فرشتے قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 بار جہنم کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں، جس عذاب کو دیکھ کر ان کی آنکھ میں شدید درد اور غم کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، جس میں دنیا کا تمام غم چھپا ہوتا ہے۔ اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح ایک طوفان دیکھے گی جو زمین پر موجود ہر پہاڑ اور ہر انسان کو بہا کر لے جائے گا۔ لیکن اللہ کے حکم پر وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، اس لیے زمین کا بیلنس برابر ہے اور یہاں زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی باقی تمام مخلوقات کی طرح موت کی نیند سوئیں گے۔ آپ آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے سور کو پیدا فرمایا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے سور کو اپنے منہ میں پکڑا اور نظر اللہ کے عرش پر کر دی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سور کے آگے یہ تمام زمین اور آسمان نہایت چھوٹے ہیں، یعنی تمام زمین و آسمان اس سور میں سما سکتے ہیں۔ اس سور میں اتنے سوراخ ہیں جتنے حضرت آدم علیہ السلام قیامت تک کے آخری دن تک لوگوں کی تعداد، جس میں ہر سوراخ ہر وہ انسان ہے جو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف اس زندگی کا اختتام بلکہ ایک اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز بھی ہوگا۔ دوستو، سورہ اسرافیل اس چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔
قرآن کریم سورہ واقعہ میں ہے کہ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی اتباع کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کی نافرمانوں اور گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ایک روز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے پوری کائنات میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ چیخ و پکار اور زلزلے کی شدت بڑھ جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کائنات میں کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے گا۔ جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل کرم والی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دن کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ صرف یوم القیامہ کا لفظ 80 جگہ پر وارد ہوا ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی اس دن کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا کے اس عظیم نظام کا آخر کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اور اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کو جزا یا سزا بھی ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے اس دن کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے۔ چند آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ سورہ تکویر میں ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ انفطار میں ہے، جب آسمان چڑھ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا، اور سب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا، یعنی کیا اعمال کیے۔ دوستو، روز قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، یعنی زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بڑا کر دیا جائے گا، تاکہ اس میں دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ سما سکیں، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت اللہ کی اطاعت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا۔ سورہ انشقاق۔ سورہ نساء میں ارشاد ربانی ہے، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ ایک اور جگہ پر ہے، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے ذرات کی شکل اختیار کر لیں گے۔ دوستو، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مرتبہ ذکر فرمایا، اس وقت صرف ایک آیت پیش ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، تو آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ سورہ اعراف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے اس زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی حکم ہوگا ویسے ہی وہ سور پھونک دیں گے۔ پہلے سور کے بعد اس وقت موجود ساری مخلوق مر جائے گی، اور دوسرے سور کے بعد زندہ ہو جائے گی۔ دونوں سور پھونکنے کی درمیانی مدت اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے۔ یہ ایک بار قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ پھونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ جب ان کے اعمال کا حساب ہوگا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرائیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ نظر جھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں چمک گویا چمکدار ستارہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی فرشتے کے بارے میں فرماتے تھے کہ کیسے خوش رہ سکتا ہے جبکہ سینگ والا اپنا سور منہ میں رکھے ہوئے ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور منتظر ہے کہ کب حکم ملے کہ سور پھونک دوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، الی اللہ توکلنا۔ دوستو، سور کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ ایک اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، جسے نفخۃ الفناح کہتے ہیں، اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہوں گے، اس سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی تھی وہ سب جاندار مر جائیں گے۔ جو سور پھونکنے سے پہلے وفات تو ہو چکے تھے لیکن ان کے روحیں ان کے جسم میں لوٹا دی گئی تھیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، ان پر صرف بے ہوشی طاری ہوگی۔ جنہیں اللہ پاک چاہے گا وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، جیسے 4 بڑے فرشتے، حوریں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے، اسی بے ہوشی کو اس کا بدلہ بنا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن اٹھائے جانے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، جسے نفخۃ الباس کہتے ہیں، تو اللہ پاک اس وقت تمام ارواح کو اس سور میں جمع فرما دے گا کہ جس میں بے شمار سوراخ ہوں گے۔ پھر وہ ساری روحیں اس سور سے نکل کر اپنے اجسام میں منتقل ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سور پھونکے جانے سے بھی بے ہوش نہیں ہوں گے، جن کا تذکرہ ابھی گزرا۔ اسی طرح شہداء بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت سے متعلق پوچھا اور سور پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں، مگر جسے اللہ چاہے پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا جب ہی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم بے ہوش نہیں کرنا چاہتا؟ تو انہوں نے کہا وہ شہداء ہیں جو عرش کے ارد گرد اپنی تلواریں گردن میں ٹکائے ہیں۔ دوستو، سور کس دن پھونکا جائے گا، اس بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل ترین جمعے کا دن ہے، اس میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں پکڑ ہوگی۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، قیامت کا پہلا نفخہ بھی جمعے کو ہوگا جس پر سب فنا یا بے ہوش ہوں گے، اور دوسرا نفخہ بھی جمعے کو ہوگا جس میں سب اٹھیں گے، اور رب تعالیٰ کا غضب والا فیصلہ کفار کے جہنم میں جانے کا بھی جمعے کو ہی ہوگا۔ پکڑ سے مراد ہے یا جنگ بدر جمعے کو ہوئی جو کفار کی پکڑ تھی۔ خیال رہے کہ قیامت میں نہ سورج ہوگا نہ دن رات، لیکن اگر یہ ہوتا اور دن رات ہوتے رہتے تو یہ اٹھنا اور پکڑ وغیرہ جمعے کو ہوتی۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے فرمایا، امتوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی سور پھونکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکنے والے 2 فرشتے اپنے ہاتھوں میں 2 سینگ لیے نگاہیں جمائے منتظر ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک بار سور پھونکنے کے بعد دوسری مرتبہ 40 سال کے بعد سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نفخوں کی درمیانی مدت 40 سال ہے۔ دوستو، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے۔ اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوئی ہوگی۔ 6 ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، تو اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلی اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسری اللہ کی کرسی، تیسری لوح، چوتھی قلم، 5ویں جنت، 6ٹھی دوزخ، 7ویں سور، اور 8ویں چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی، لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے مطابق بعض علماء محدثین کے نزدیک ہی 8ویں چیز بھی کچھ دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدائے واحد و قہار کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ کی ذات ہی موجود رہے گی۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہیں ہوگا،
اس کے بعد جس جس مقام پر سے لوگوں کو اللہ چاہے گا وہیں سے ان کو زندہ کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کے باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، قسم ہے میری عزت و جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ سور اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں۔ جب دوسری بار سور بھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں صخرہ کا پتھر ہوا میں معلق ہے۔ جسموں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکے جانے میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ جب انسان زندہ ہوں گے ان کے سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے، جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، دنیا کے وجود سے قیامت تک سارے انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے صرف میل بھر کے فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن نیک لوگوں کے لیے حشر کا 50,000 سال کا طویل عرصہ ایک گھڑی کے برابر محسوس ہوگا۔ حشر کی گرمی، پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر اللہ کے نافرمان لوگ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، خواہ انہیں جہنم میں ہی ڈال دیا جائے۔ حوض کوثر قیامت کے دن میدان میں ہوگا۔ حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے پہلے پانی پیے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ جو اس کا پانی پی لے گا پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ قیامت کے دن گرمی اپنے شباب پر ہوگی اور ہر آدمی کو بمشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جگہ ملے گی۔ مگر اس سخت پریشانی کے وقت بھی 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف پسند بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، تیسرا اللہ کا وہ نیک بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو یعنی وقت پر نماز ادا کرتا ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہو، پانچواں شخص وہ ہے جسے خوبصورت لڑکی بدکاری کی دعوت دے تو کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جو چپکے سے لوگوں کی مالی مدد کرے، اور ساتواں خوش نصیب شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہہ گئے ہوں۔ دوستوں، میدان حشر کے مناظر میں سب سے پہلے جس منظر کا سامنا انسانوں کو ہوگا وہ منظر سور پھونکنے کا منظر ہی ہوگا، جس کا آغاز حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی کریں گے۔ سور کی وہ آواز ہوگی جو قیامت کا الارم ثابت ہوگی۔ جیسے اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں، طبرانی کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے اسرافیل کو دیا۔ وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نرسنگا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی بڑا ہے، واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے دائرے کے برابر ہے۔ اس میں سے 3 نفقے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اول جب باری تعالیٰ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو وہ پھونک دیں گے، جس میں آسمان و زمین کی تمام مخلوقات گھبرا اٹھے گی مگر جسے اللہ چاہے۔ بہت دیر تک یہی گھبراہٹ کا عالم رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بے ہوشی کے نفخے کا ہوگا۔ نفخہ کے گھومتے ہی زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے، اور اچانک سب مر جائیں گے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، زمین و آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جیسے تو نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ باوجود علم کے سوال کرے گا،
کہ بتاؤ اب کون کون باقی ہیں؟ وہ جواب دیں گے تو باقی ہے، تجھ پر کبھی فنا نہیں۔ اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل، اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور کہے گا اے پروردگار، کیا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں پر سب پر موت لکھ دی ہے، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت رب جبار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پھر دریافت کرے گا کہ اب کون باقی ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ باقی ایک تو ہے، ایسی بقا والا جس پر فنا ہی نہیں ہے، اور تیرے عرش کے اٹھانے والے۔ اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں گے، اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا۔ ملک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے یا اللہ، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب باقی کون رہا۔ ملک الموت جواب دیں گے ایک تو ہی ہے جس پر موت ہی نہیں، اور ایک تیرا غلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا ہے، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اکیلا باقی رہ جائے گا جو غلبے والا یا گانگت والا، بغیر ماں باپ کے اور بغیر اولاد کے ہیں۔ جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا، پھر آسمانوں اور زمینوں کو وہ اس طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے۔ پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہ ہوگا جو جواب دے، تو خود ہی جواب دے گا اللہ واحد و قہار۔ دوستو قرآن میں ہے کہ اس دن آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی۔ پھر ایک آواز کے ساتھ ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی، اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس پر بارش برسائے گا، پھر آسمان کو حکم ہوگا اور وہ 40 دن تک می برسائے گا، یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر بارہا چڑھے جائے گا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اور ترکاریاں، اور وہ پورے کامل جسم جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر حکم فرمایا جائے گا کہ میرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگا لیں۔ پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ دونوں بھی اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا، مومنوں کی نورانی ارواح اور کفار کے ظلماتی روح آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو، چنانچہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام ارواح اس طرح نکلیں گی جس طرح شہد کی مکھیاں، تمام خلا ان سے بھر جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا مجھے اپنے زود و جلال کی قسم، ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے۔ چنانچہ سب روحیں اپنے اپنے جسموں میں نتنوں کے راستے چلی جائیں گی، اور جس طرح زہر رگو پے میں اثر کر جاتا ہے، روح روئیں میں دوڑ جائے گی۔ پھر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی میری اوپر سے زمین شک ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لوگ نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل دیں گے، اس وقت کافر کہیں گے کہ آج کا دن بڑا بھاری ہے۔ دوستو اس دن سب ننگے پیروں ننگے بدن بے ختنہ ہوں گے، ایک میدان میں بقدر 70 سال کھڑے رہیں گے، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھائی جائے گی، نہ ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے۔ لوگ بے طرح گریہ وزاری میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا، پسینہ اس قدر آئے گا کہ منہ تک کیا ٹھوڑیوں تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپس میں کہیں گے کہ آؤ کسی سے کہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرے، ہمارے پروردگار سے عرض کرے کہ وہ آئیں اور ہمارا فیصلہ کریں۔ تو کہیں گے کہ اس کے لائق ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بہتر کون ہوگا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی، آمنے سامنے ان سے باتیں کی۔ چنانچہ سب مل کر آپ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور سفارش طلب کریں گے، لیکن آدم علیہ السلام صاف انکار کر جائیں گے اور فرمائیں گے کہ مجھے اتنی قابلیت نہیں۔ وہ اسی طرح ایک ایک نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب میرے پاس آئیں گے، میں عرش کے آگے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ میرے پاس فرشتے بھیجے گا، وہ میرا بازو تھام کر مجھے سجدے سے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جواب دوں گا ہاں اے میرے رب۔ اللہ عز و جل باوجود عالم کل ہونے کے مجھ سے دریافت فرمائے گا کہ کیا بات ہے۔ میں کہوں گا یا اللہ تو نے مجھ سے شفاعت کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما اور ان کے فیصلوں کے لیے تشریف لے آ۔ رب العالمین فرمائے گا میں نے تیری سفارش قبول کی اور میں آ کر تم میں فیصلے کیے دیتا ہوں۔ میں لوٹ کر لوگوں کے ساتھ ٹھہر جاؤں گا کہ ناگہاں آسمانوں سے ایک بہت بڑا دھماکہ سنائی دے گا جس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں آسمان کے فرشتے منتشر ہوں گے،
جن کی تعداد کل انسانوں اور ساری جنوں کے برابر ہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو ان کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ سب ان سے دریافت کریں گے کہ کیا تم میں ہمارا رب آیا ہے؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ پھر اس تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں اور فرشتے آئیں گے۔ آخر ہمارا رب عز و جل ابر کے سائے میں نزول فرمائے گا اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت عرش کے اٹھائے جانے والے 4 فرشتے ہیں۔ ان کے قدم آخری نیچے والی زمین کی تہ میں ہیں۔ زمین و آسمان ان کے نصف جسم کے مقابلے میں ہے۔ ان کے کاندھوں پر عرش الہی ہے۔ ان کی زبانیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کے بیان میں تر ہیں۔ پھر اللہ جس جگہ چاہے گا اپنی کرسی زمین پر رکھے گا اور بلند آواز سے فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک میں خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا، تمہارے اعمال دیکھتا رہا۔ سنو، تمہارے اعمال نامے میرے سامنے پڑھے جائیں گے۔ جو اس میں بھلائی پائے گا وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس میں اور کچھ پائے وہ اپنی جان کو ملامت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں دہکتی ہوئی ایک گردن نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف میری ہی عبادت کرتے رہنا، یہی سیدھی راہ ہے۔ شیطان نے تو بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا تھا اور جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اے گناہگارو، آج تم نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی بد لوگ نیکوں سے الگ ہو جائیں گے۔ تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھے گا۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں فیصلے کرے گا۔ پہلے جانوروں میں فیصلے ہوں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ جب کسی کا کسی کے ذمے کوئی دعویٰ باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا، تم سب مٹی ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی تمام جانور مٹی بن جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس وقت کافر بھی یہی آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے شروع کرے گا۔ سب سے پہلے قتل و خون کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے شہیدوں کو بھی بلائے گا۔ ان کے ہاتھوں سے قتل شدہ لوگ اپنا سر اٹھائے ہوئے حاضر ہوں گے، رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ کہیں گے، اے باری تعالیٰ، اسے دریافت کر کے اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ بس باوجود علم کے اللہ عز و جل مجاہدین سے پوچھے گا کہ تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اس لیے کہ تیری بات بلند ہو اور تیری عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سچے ہو۔ اس وقت ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، سورج کی طرح چمکنے لگے گا، اور فرشتے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے کر جھنڈے کی طرف چلیں گے۔ پھر باقی اور تمام قاتل اور مقتول اسی طرح پیش ہوں گے۔ جو نفس ظلم سے قتل کیا گیا ہے اس کا بدلہ ظالم قاتل سے دلوایا جائے گا۔ اس طرح ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جو شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا اس سے فرمایا جائے گا کہ اپنے دودھ سے پانی جدا کر دے۔ ان فیصلوں کے بعد ایک منادی با آواز بلند ندا کرے گا جسے سب سنیں گے۔ ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے ہو لے، اور اللہ کے سوا جس نے کسی اور کی عبادت کی وہ جہنم میں چل دے۔ دوستو، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو 2 فرشتے پکڑیں گے اور میدان حشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان حشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجیے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اس طرح لوگ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے۔ اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے۔ اس کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔
اللہ عز و جل میدان حشر میں براجمان ہوں گے۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے، اور ان میں نامہ اعمال کی تقسیم بھی شامل ہوگی۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ دوستو، نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکین اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نظر و نیاز کرتے ہوں گے، ان کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے، پھر اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے عذاب بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، علم کے متعلق۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل و خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا۔ ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ دوستو، تمام حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کو اعمال کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعضوں کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا، نہ باپ اور نہ ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ دوستو، اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کی طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے اور کچھ گرتے گراتے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پل صراط کا آخری حصہ تنتنا مقام ہے، جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ، باکس وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 30-32 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر اہل ایمان کی سفارش کریں گے جو جہنم میں اپنے اعمال سیاہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے، انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیاہ برابر ہوں گے۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو جدا کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جہنم میں صرف کافر اور مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ دوستو، حشر کے دن بہت طویل اور سخت دن ہوگا۔ احادیث میں مذکور ہے کہ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے۔ تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار فرما دیں گے۔ آخر وہ لوگ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے اللہ سے سفارش فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء اس کے اعمال کو بیان کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں جنت ملے گی۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔
جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی چاہا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ، بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کی میل، بدن کی میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز۔ وہ مان محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں اگر سوراخ کر کے ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ شفاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنے ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کو کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائیں، اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے، مبارک باد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دے۔ تو دوستو یہ وہ انعامات ہیں جنتی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اگر نیک اعمال کیے اور اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارا تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے، جانے انجانے میں جو خطائیں جو لغزشیں ہوئی ہیں ان کو معاف کرے، اپنا خاص کرم اور رحم ہم پر نازل فرمائے، اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے، اور ہمارا اختتام، ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں کر، اور ہمیں نیک موت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ